ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے بڑا فضل کیا اور مجھے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عظمیٰ حاصل ہوئی. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ محبوب علیہ السلام میں بروز قیامت آپ کی شفاعت کا طالب ہوں. تو فرماتے پھر آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اگر چاہتا ہے کہ قیامت میں تجھے میری شفاعت میسر آئے تو پھر مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر. ٹھیک ہے. کوشش کریں باوضو رہیں. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو. کوشش کریں باوضو رہیں. بڑے گناہوں سے آپ صرف وضو کی برکت سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر کوشش کریں کہ اذکار وال دل یار وال. ٹھیک ہے. درود پاک پڑھتے رہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں, استغفار کرتے. حل یہ ہے جی, اور حل کوئی نہیں. اور حل کوئی نہیں. جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا, چٹ لفٹ کے ٹائم لگا لیے. دوست ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں خود نہیں لفتے کوئی بھی. بھائی کو ضد تو نہیں ہے, وہاں عارضی ہے. ہم آپ کے لیے دعائیں کریں, آپ 5 وقت مسجد میں نہ جائیں تو ہماری دعائیں کیا کریں گی. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بزرگوں کی دعائیں آپ کو فائدہ دیں تو پھر نماز پڑھو. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ کو اللہ جتنا میرا اتنا آپ کا بھی ہے. وہ سب کا اللہ ہے, وہ سب کا رب ہے. اس لیے باوضو رہیں اپنے, اور کوئی حل نہیں ہے. وہ جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نہیں وہ متھا لایا ہے لفٹ جاؤ. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بچوں کی 4 چیزیں بڑی پسند ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رو کے ناجائز بات بھی منوا لیتے ہیں, یا تڑے کو جائز نہیں منوائی جاندی. اس لیے حضرت جی خوب کوشش کرو اور خوب کوشش کرو. اللہ بہت کریم ہے. بس پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل نہیں ہے. دوسری بات اگر کوئی عمل کے لیے نکلا ہے تو وہ دکھاوے میں پکڑا گیا ہے. اخلاص نہیں ہے. اخلاص نہیں. حضرت سیدنا شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی, جنید بغدادی رحمۃ اللہ, آپ فرماتے میرے بال بڑے بڑھ گئے. فقیری تھی نا حضرت, پیسے کہاں تھے. نہ ان کو پیسوں کی بھوک تھی نہ ہی پیسے تھے حضرت, دونوں کام ہی نہیں تھے. آپ فرماتے میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا جاؤ جنید بال کٹوا کے آؤ. کہتے پیسے تو تھے نہیں بال کٹوانے کے لیے. کہتے میں حجام کی دکان پہ چلا گیا, وہ نہ کسی گاہک کے بال کاٹ رہا تھا. آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا اور پھر کہا کہ چچا آج اللہ کے نام پہ میرے بال کاٹ دو. آپ فرماتے اس نے گاہک کو نہ اٹھا دیا اور مجھے بٹھا کے کہتا ہے یار پیسے نہیں تو بڑے کٹے نے, آج پہلی بار کو دے لے بھی آیا ہے. پیسوں کے لیے تو بڑے کٹے ہیں, آج کو پہلی بار اس کے لیے آیا ہے. آپ فرماتے میرے سر کو چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. آپ فرماتے روتا رہا, اس نے میرے بال کاٹ دیے. تو مجھے کہنے لگا جاؤ. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں اس کی دکان سے اٹھا نا تو یہ نیت کر کے اٹھا کہ جب کبھی وقت آئے گا اللہ پیسے دے گا تو میں اس کو ضرور اس کا بدلہ دوں گا. آپ فرماتے وقت آیا, اللہ نے نواز دیا بڑا زیادہ. آپ فرماتے میں اس کی دکان پہ آیا اور اس کو وہ موقع یاد کرایا کہ جب تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے, میرے پاس تھا کچھ نہیں, تو آج میرے پاس ہے تو میں اس کا بدلہ آپ کو دینے آیا ہوں. تو آپ فرماتے وہ جہاں مجھے آگے سے کہتا ہے جنید آپ اتنے بڑے شیخ بن گئے ہیں اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات کا بھی نہیں پتہ چل سکا. تو آپ فرماتے میں نے کہا وہ کیا. تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے ہیں. ہم مخلوق سے طالب ہو گئے ہیں. اسی لیے تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا بھی ہے نا. کئی لوگ ایسے آئیں گے کہ پہاڑوں کے برابر ان کے عمل ہوں گے لیکن ان میں سے ایک عمل بھی اللہ کے لیے نہیں ہوگا. تو اللہ اس بندے سے کہیں گے جا جن کے لیے کیے تھے ان سے جا کے بدلہ بھی لے لیا. اور میں کہتا ہوں حضرت ہم تو مسافر لوگ ہیں نا, تکلیف ہوتی ہے حضرت.
اگر ہم مسجد میں کوئی چھوٹی سی وہ آیت الکرسی کی بھی فلیکس لگوا دیں تو اس کے نیچے بھی ہمارا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے بھائی. کوئی چھوٹی سی ہم آیت الکرسی کی فلیکس لگوا دیں نا مسجد میں، اس کے نیچے بھی ہمارا نام لکھا ہوتا ہے. نہیں حضرت، اخلاص لے کے آؤ، اخلاص لے کے آؤ. پہلی بات عمل ہی نہیں. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے، یوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے، یوم حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے، لیکن ان کے عمل کس طرح کے تھے ہمیں وہ نہیں یاد رہی کوئی بھی. ان کے عمل کس طرح کے تھے نہیں. اپنے اللہ کے لیے کرو حضرت، بہت بچو حضرت سے، یہ تباہ کر دے گا ہمیں حضرت. دکھاوا، بہت بچو حضرت سے، اور اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو حضرت. قربان جاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب ان سے بھی کوئی کامل آئے گا؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جو ذات ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب ان جیسا بھی کوئی آئے گا حضرت؟ وہ لکھا ہے کہ جب حضرت کا وصال کا وقت قریب آیا نا تو بیماری نے طول پکڑا، بیماری نے زور پکڑا حضرت. تو اب کس کو محبت نہیں تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ وہ سارے صحابہ نا حضرت کی تیمارداری کے لیے آئے تو سب عرض کرتے ہیں بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں، حضور جے اجازت دو تو تہاڈے لئی کیم لائی ایک. آپ نے چیک کر کے تے دوائی لکھ دے. آپ نے فرمایا میرے کیم نے مینوں ویکھ لیا ہے. اللہ کا اسم مبارک ہے نا، یا حکیم. حکیم اللہ کا اسم مبارک ہے. آپ کا اشارہ اس طرف تھا لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ سکے. آپ نے فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا. تو سب نے عرض کی حضور پھر کی کیا حکیم نے؟ آپ نے فرمایا وہ کہندا ہے میں جو چاہنا ہوں میں سو کرنا ہوں. آج ہمیں یوم صدیق اکبر تو یاد ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز مبارک کیا تھا وہ ہمیں بھول گئے. نہیں، اخلاص لے آؤ، اخلاص لے کے آؤ. بڑا خوبصورت جواب تھا. جنید تو اتنا بڑا شیخ ہو گئے، تجھے چھوٹی سی بات بھی نہیں پتا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے ہیں. آؤ کچھ اللہ لے بھی کریے. آج ہمارے نامہ اعمال خالی ہیں. اگو بیڑا گھر کو یا فیس بک دا حضرت جی، ہم تو کچھ کر لیں تو ہم سے وہ بھی نہیں ہضم ہوتا، وہ بھی ہم نے فیس بک پہ چڑھانا ہوتا ہے. آج فلانی جگہ حاضری. عجیب بات ہے یار. لوگوں کے لیے گئے تھے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گئے تھے تو ان کو تو پتہ ہے کہ تو داتا صاحب گیا تھا، کیوں اپنی نیکیاں ضائع کرتا ہے؟ ہر ایک کی بات نہیں ہو سکتا حضرت، کسی کی نیت اچھی ہو، لیکن شاذر و ناظر ہی میرے خیال سے ایسا ہوتا ہوگا. بچاؤ اپنے آپ کو حضرت، اپنی نیکیاں بچاؤ، کچھ اس طرح کا کریں. دیکھو نا میں آپ کو اکثر سناتا ہوں، اور میں جب یہ کوٹ پہن رہا تھا مجھے پھر بات یاد، میں بڑا رویا یار کچھ لب بھی جائے ہیں ایسا. دیکھو نا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جن کی تربیت کنہوں نے کی؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ. امام جعفر صادق جیسا پیر بھی کسی کو ملے گا جن کے پیر بھی امام باقر ہوں حضرت. کوئی کسر چھوڑی ہوگی امام باقر؟ کوٹ کوٹ کے اخلاص بھرا تھا ان کے اندر. آپ اہل رسول تھے حضرت. قربان جاؤں اہل بیت کے اماموں میں سے ایک بڑا نام حضرت. تو وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. تو جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا ہے. تو وہاں تو رنگ ہی وکھرا تھا نا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے بازار میں کھڑے وہ ذوالفقار کو ہوا میں لہراتے ہوئے باواز بلند اعلان فرما رہے ہیں، کو ہے علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنے تہمند خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا ہے. وہاں تو وہ رنگ تھا نا، فخر تھا حضرت. تو جب آئے تو آ کے دیکھا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا ہے. تو تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح تھی. وہ ایک دوسرے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت کرتے تھے. ان کی محبتوں میں کوئی لالچ نہیں تھا حضرت، خلوص تھا ان کی محبتوں میں. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام سادگی، حضرت مولا علی مشکل کشا سادگی،
امام حسین سادگی، امام زین العابدین سادگی، امام محمد باقر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سادگی. یہ آپ نے فرمایا یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے حضرت. تو میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے نا وہ جو بھی اس وقت کے لحاظ سے کوئی سلسلہ تھا، بٹن وغیرہ یہ جو بھی تھا، آپ نے کھول کے دکھائے تو نیچے حضرت نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا، جو صوفیاء کا لباس ہے. نیچے حضرت نے بوری پہنی ہوئی تھی. تو آپ نے آگے سے فرمایا اے سفیان، یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہننا ہے، یہ بوری میں نے اپنے یار کے لیے پہنی اس لیے نیچے پہنی ہے. دیکھو حضرت کتنا خلوص، کتنا اخلاص تھا ان میں. اس لیے حضرت اخلاص لے کے آؤ.